السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اور آپ سردار اولاد آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ مگر بعد عدنان کے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک آپ کے باپ دادا میں سخت اختلاف ہے، شمار میں بھی اور ناموں میں بھی، کہ وہ منضبط نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے کوئی غرض حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اور مدر اور ربیہ یقیناً باتفاق جمیع اہل سنت اہل نسب حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں، اور ان کے ماسوا میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ قریشیہ ظاہریہ ہیں۔ آمنہ اور عبداللہ دونوں کلاب میں جا کے مل جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ کلاب عبداللہ کے پردادا کے دادا ہیں اور آمنہ کے پردادا کے باپ ہیں۔ عبداللہ اور آمنہ کا نکاح اس طرح ہوا: عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو وہب بن عبد مناف کے پاس لے گئے، پھر وہب نے اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح عبداللہ کے ساتھ کر دیا، اور بعد لوگوں نے کہا کہ آمنہ اپنے چچا وہب بن عبد مناف کے زیر تربیت تھی۔ عبد المطلب ان کے پاس گئے اور ان سے ان کی بیٹی ہالہ بنت وہب کی درخواست اپنے لیے کی اور ان کی بھتیجی آمنہ بنت وہب کی اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے، اور دونوں کا نکاح ایک ہی مجلس میں ہوا۔ پھر ہالہ سے عبد المطلب کے ہاں حمزہ پیدا ہوئے۔ ہم سے عبید اللہ بن احمد بن علی بن جعفر نے اپنی اسناد سے بواسطہ یونس بن بکیر کے ابن اسحاق سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے، حضرت آمنہ بنت وہب کہتی تھیں کہ جب ان کے شکم مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی آیا اور ان سے کہا کہ اس امت کے سردار تمہارے شکم میں ہیں، تم ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب انہیں وضع حمل ہوا تو انہوں نے حضرت کے دادا عبد المطلب کے پاس کہلا بھیجا کہ آج شب کو آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اسے آ کے دیکھیے۔ چنانچہ جب عبد المطلب ان کے پاس آئے تو جو عجائب و غرائب قسم کے واقعات انہوں نے دیکھے تھے عبد المطلب سے بیان کیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی جب وفات ہوئی اس وقت آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18 مہینے کے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت 7 مہینے کے تھے، مگر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور حضرت عبداللہ کی وفات ان کے ماموں بن عدی بن نجار کے ہاں مدینہ میں ہوئی تھی۔ ان کے والد عبد المطلب نے انہیں کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ بھیجا تھا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ کو تجارت کی غرض سے شام بھیجا تھا کہ واپسی پر مدینہ میں بیمار ہو گئے، وہیں انہیں موت آئی، اور ان کی عمر اس وقت 50 برس کی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 18 برس کی تھی۔ اور قبیلہ بنی عدی کے لوگوں کو حضرت عبداللہ کا ماموں اس سبب سے کہتے ہیں کہ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت زید، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا نام سلمہ بنت عمر بن زید تھا، وہ قبیلہ بنی عدی بن نجار سے تھی۔ اور جب حضرت عبداللہ مکہ سے مدینہ جا چکے تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر بن عبد المطلب کو ان کے بھائی عبداللہ کے پاس مدینہ بھیج دیا تھا۔ وہ ان کی وفات کے وقت پہنچ گئے تھے، اور حضرت عبداللہ دار النابغہ میں دفن کیے گئے تھے، اور عبداللہ اور زبیر اور ابو طالب ان تین بھائیوں کے باپ ماں ایک تھے۔ ماں ان کی فاطمہ بنت عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد سے
ایک لونڈی ایمن اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں اور ایک تلوار جو نسلاً بعد نسل چلی آتی تھی اور کچھ چاندی میراث میں پائی تھی۔ ایمن آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ احمد کہتے ہیں کہ ہم سے ابن اسحاق نے بیان کیا، وہ کہتے تھے مجھ سے مطلب بن عبداللہ بن قیس نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا قیس بن مخرمہ سے نقل کیا، وہ کہتے تھے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، ہم دونوں کی پیدائش ایک ہی سال کی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دوشنبے کے دن 10 ربیع الاول کو ہوئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں ربیع الاول کو، بعض لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو عام الفیل میں، اور آپ کی ولادت نوشیروان بن قباد کی بادشاہت کے 40ویں سال ہوئی تھی، اور نوشیروان کی بادشاہت کل 47 برس 8 مہینے رہی، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مختون اور ناف بدیدہ پیدا ہوئے تھے، اور ہم نے آپ کے باپ دادا کا ذکر ان کے نام اور ان کے حالات تاریخ کامل میں پورے طور پر ذکر کیے ہیں، لہذا ہم یہاں ان کے ذکر سے طول نہیں دیتے کیونکہ ہمیں اجمالی حالات کا ذکر منظور ہے، نہ تفصیلی کا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو لوگوں نے آپ کے لیے دودھ پلانے والیاں تلاش کیں، تو قبیلہ بنی سعد بن بکر بن حوازن بن منصور کی ایک خاتون سے جن کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب تھا، ان کے باپ کا نام حارث تھا، آپ کو دودھ پلوایا گیا۔ حلیمہ کا ذکر ان کے بیان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کے بیان میں تلاش کر لیا جائے۔ ہم نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حلیمہ کہتی تھیں کہ اللہ ہمیں برابر برکت دکھاتا رہا اور ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے جانتے تھے، یہاں تک کہ آپ 2 برس کے ہوئے تو ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئے، اور ہم آپ کے دینے میں بہت بخل تھا، بوجہ اس برکت کے جو ہم نے آپ کے سبب سے دیکھی تھی۔ بس جب آپ کی والدہ آپ کو دیکھ چکیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اس سال اور ان کو اپنے یہاں لے جائیں، ہمیں ان پر مکہ کی وبا کا اندیشہ ہے۔ ان دنوں مکہ میں وبا بکثرت تھی، چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو ہمارے ہمراہ رخصت کر دیا۔ بس 2 مہینے یا 3 مہینے ہم اپنے گھر میں رہے تھے کہ ایک دن اس حال میں کہ آپ ہمارے گھروں کے پیچھے اپنی رضائی بھائی کے ہمراہ تھے کہ وہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مرد آئے، اور ان دونوں نے ان کو لٹا کر ان کا شکم چاک کر دیا، تو میں آپ کے رضائی باپ یعنی شوہر کے ہمراہ آپ کی طرف دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ ہم لوگوں نے آپ کو کھڑا ہوا پایا، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، آپ کے رضائی باپ نے آپ کو لپٹا لیا اور پوچھا کیا میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ 2 مرد سفید پوش آئے اور انہوں نے میرا شکم چاک کر ڈالا اور اس میں سے کوئی چیز نکال ڈالی، پھر میرے شکم کو ویسا ہی کر دیا۔ آپ کے رضائی باپ نے مجھ سے تنہائی میں کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے، لہذا مناسب ہے کہ قبل اس کے کوئی ایسی بات جس کا ہم خوف رکھتے ہیں